ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب جانیں گے 2025 جو سال ہے وہ سب کے لیے کیسا رہے گا. تھوڑا ایسٹرالوجی کے ذریعے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ایسٹرالوجسٹ موجود ہیں، ایمان خادم فرام اسلام آباد. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایمان، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے. اچھا، ہم جانیں گے 2025 میں جو سٹارز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو ایک ایک سٹار کے بارے میں سیپریٹ آپ بتاتی رہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ہیپی نیو ایئر. آج 1 جنوری ہے. سو may Allah brings us with huge opportunities, loads of success اور loads of happiness انشاءاللہ. آمین آمین. سو اوورآل تمام لوگوں کے لیے یہ سال اچھا گزرے، یہی دعا ہے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں زوڈک سائن ایریز کے حوالے سے. تو ایریز کو تھوڑی جو ہے اپنی پرسنالٹی پر کنٹرول کرنا ہے. تھوڑا ایگریسو پرسنالٹی رہ سکتی ہے. کچھ مدر کے ساتھ معاملات تھوڑے جذباتی پن کی طرف جا سکتے ہیں. سو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول وے میں لے کر چلیں. اپنی کمیونیکیشن سکلز پر بہت زیادہ فوکس کریں، کیونکہ ان کا لارڈ پلانٹ بیسکلی مارس ہے ایرینز. تو یہاں پر تھوڑی نگیٹیوٹی رہے گی، اس حوالے سے تھوڑا احتیاط کریں. ہارڈ ورک کو ساتھ لے کر چلیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر پھر اس کے بعد سے جب لیو میں آئے گی تو یہاں پر ان کی لو لائف کے حوالے سے تھوڑی پازیٹیوٹی رہے گی. اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اسپیشلی جو ایرینس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پازیٹیوٹی رہے گی. لیکن جب ورگو میں آئے گا مارس اس سال کے تقریباً اینڈ میں، اگست اور سپٹمبر میں، سو یہاں پر بھی کچھ قانونی معاملات، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ان کو تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سو اوورآل میں یہ ایجنٹس کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی پر فوکس کریں. اوور ایگریسو نہیں ہونا، چیزوں کو کام وے میں لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پازیٹیوٹی ہمبلی اب چیزوں کو اس ہینڈل کے علاوہ کریں. زوڈک سائن ٹورس کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر منتھ بائی منتھ ان کا جو لارڈ پلانٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی وینس ہوتا ہے. تو ان کی پرسنالٹی چینج ہوتی رہے گی. میجرلی جو اس سال میں جو پلانٹ چینج ہو رہے ہیں وہ جوپیٹر ہے اور سیٹرن ہے. تو کافی حد تک ان کو پازیٹیوٹی ملے گی اس حوالے سے. کیریئر وائز بھی کافی حد تک ان کے لیے افیکٹو ہوگا. گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی، لین دین کے حوالے سے بھی ان کے لیے جو ہے وہ بالکل پازیٹیوٹی رہے گی. ایگریمنٹس کرنا چاہیں، کسی چیز کی انیشلائزیشن کرنا چاہیں تو ان کے لیے جو پارٹ ہے وہ بیسٹ رہے گا. اس کے علاوہ جیمنائی کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر ان کی پرسنالٹی کافی حد تک کنفیوژن کا شکار رہتی ہے. سو اس کے لیے میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ گارڈننگ کریں، گرین چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یا پھر گرین چیزوں کا صدقہ بھی دیں. کیونکہ منتھ بائی منتھ مرکری کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ منتھ کے بعد چینج ہو جاتی ہے. سو نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی یہ تو ساتھ ساتھ رہتی رہیں گی، لیکن ان کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرینری کے قریب رہیں، پودوں کو پانی دیں. یہ ان کے لیے بیسٹ ریمیڈی رہے گی. اس کے علاوہ جوپیٹر کے حوالے سے بات کروں تو ان کے سوشل ریلیشنز یہاں پر جو ہیں کافی حد تک ان کے لیے جو ہے پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے. اور لو لائف کے حوالے سے بھی بالکل پازیٹیوٹی رہے گی. اور اگر کوئی بزنس کریں، اسپیشلی پارٹنرشپنگ میں کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ پارٹ بیسٹ رہے گا. کون سا صحیح اس کے رہے گا؟ علاوہ کینسر کے حوالے سے بات کروں، زوڈک سائن، تو کینسیرینس یہاں پر تھوڑے جذباتی رہتے ہیں. ان کو تھوڑا سا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اوورآل یہاں پر تھوڑی نگیٹیوٹی رہے گی کیونکہ مارس کی پلیسمنٹ بھی ڈیبلیٹیشن ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. سو یہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جائیں گے، چیزوں کو بہت اوور ایگریسولی لے لیں گے. سو تھوڑا یہ بھی اپنی پرسنالٹی پر کنٹرول کریں. پارٹنرشپنگ ان کی خراب ہو سکتی ہے، میرج کے حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس چیز پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اوورآل میں لیوز کے حوالے سے بات کروں تو لیوز ایک بہت ہی زیادہ پرومیننٹ پوزیشن پر ہوں گے. اوورآل ان کے لیے بھی پازیٹیوٹی ہے. تمام تر معاملات جتنی بھی نا امیدی ہے، مشکلات ہیں، ہرڈلس ہیں، ان کی لائف سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی. فائنانس سے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہے. اس کے بعد ان کی گفتگو بہت ہی زیادہ بولڈ ہوگی. مزاج کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو ایسی گفتگو ہوگی کہ جو کہ دوسروں پر اثر کرے گی، دوسرے ان کی بات کو سنیں گے. سو کوشش کریں کہ لیوز پازیٹیو گفتگو کریں تاکہ لوگ بھی پازیٹیوٹی اپنی سائڈ پر جو ہے وہ اٹریکٹ کریں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو رہیں تاکہ لوگ بھی آپ سے کچھ سیکھیں. جی. اور اس کے علاوہ ورجنس کے حوالے سے بات کروں تو ورجنس کے لیے کافی حد تک 2024 جو تھا وہ تھوڑا نیگیٹو تھا، کیونکہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں جو کیتو کی پلیسمنٹ تھی اور 7th ہاؤس میں راہو کی پلیسمنٹ تھی. سو اس سال میں راہو کیتو بھی یہاں پر ٹرانزٹ ہوں گے. سو اس حوالے سے ان کے لیے ریلیف رہے گا. لیکن اب جب ٹرانزٹ ہوں گے وہ ان کے 12th ہاؤس میں چلے جائیں گے، پریویس ہاؤس میں. سو تھوڑا قید و بند کا شکار رہ سکتے ہیں، تنہائی کا شکار رہ سکتے ہیں. چیز ان کے لیے تھوڑی ڈسٹربنگ پوائنٹ پر رہے گی. لیکن کوشش کریں کہ وہ جو اکیلا پن ہے، قید و بند ہے، تنہائی ہے، اس کو پازیٹیولی لیں. اس میں پلاننگز بنائیں. کس طرح سے فیوچر میں انہوں نے اپنے کیریئر کو لے کر چلنا ہے، اپنے مقصد کو لے کر چلنا ہے.
کوشش کریں کہ اپنی لائف کا گول سیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. کوشش کریں کہ اپنے مقصد کو پہچانیں, اور یہ بات تمام زوڈک سائنس کے لیے. سو اوور آل ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ گرینری کے قریب رہیں اور پودوں کو پانی دیں. یہ بہت زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ لیبرا کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر لیبرنس بھی کافی حد تک ان کی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے. تھوڑے مزاج میں تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی چیزیں چینج کر لیتے ہیں, یعنی کہ ان کی کنسسٹنسی تھوڑی بریک ہو جاتی ہے. لیکن اوور آل ان کے لیے یہ سال بھی پازیٹیو رہے گا, اور کافی حد تک ان کے لیے پازیٹیوٹی رہے گی, اسپیشلی بیرون ملک سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, اسپیشلی جو فارن ریزیڈنٹس ہیں, ان کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیوٹی رہے گی. دین اس کے بعد پھر ان کے اخراجات کافی حد تک کنٹرول لیول پر رہیں گے. حاسدین ان کے یہاں پر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جاب سے ریلیٹڈ معاملات جو ہوں گے وہ ان کے لیے بالکل بہتر رہیں گے. alright, ٹھیک ہے, ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے, کنٹینیو کریں گے ایمان آپ کے ساتھ, لیکن ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد ہم واپس ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج ایسٹرالوجی کے حوالے سے 2025 جو سال ہے وہ کیسا رہے گا, سارے سٹارز جو ہیں وہ کیسے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایمان خادم موجود ہیں جو ایسٹرالوجر ہیں, اور اب ہم آئیں گے اسکارپیو کی جانب. جی ایمان, جی ایمان. جی, بیسکلی اسکارپینس کے لیے تھوڑی نگیٹیوٹی رہے گی. ان کی فیملی سے ریلیٹڈ اسپیشلی جو ہے ان کی گفتگو کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لو لائف سے ریلیٹڈ اچانک سے کوئی ہرڈلس پیدا ہو سکتے ہیں جس کے لیے بالکل بھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں گے. سو کوئی نا امیدی کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. سو اس حوالے سے ضرور احتیاط کریں, چونکہ ان کا جو فرسٹ ہاؤس ہے, اسینڈنٹ ہے, اس کا لارڈ مارس ہے. سو وہ بھی ڈیبلیٹیشن میں ہوگا. سو کافی حد تک ان کو اس حوالے سے بھی تھوڑی نگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ کسی لال چیز کا صدقہ ضرور دیں, ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سیجیٹیرینس کے حوالے سے بات کروں تو سیجیٹیرینس بیسکلی یہاں پر چونکہ جوپیٹر اس سال میں ایک بہت بڑا پلینٹ ہے, ٹرانزٹ ہوگا, اور جوپیٹر کا ڈیوریشن تقریباً 1 سے 1.5 سال کے درمیان میں ہوتا ہے. سو جو کچھ بھی ہوگا ان کی لائف میں تقریباً 1 سے 1.5 سال کے لیے ہوگا. اب تقریباً 31 مئی کے بعد جوپیٹر ٹرانزٹ ہوگا. سو ان کی لائف میں پرومیننٹلی چینجنگز آئیں گی. ٹورس سے جیمنائی میں جائے گا. سو اوور آل ان کے لیے جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر. تھوڑی سی نیگیٹو پوزیشن تھی پہلے جوپیٹر کی, لیکن اب علم سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اسپیشلی انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ, اسپیشلی اگر یہ کسی چیز کی انیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے, علم سے ہے, تو ضرور کریں. یہ سال ان کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے. اور اوور آل اگر میں 2025 کو دیکھوں تو نیومرولوجی کے اکارڈنگلی یہ نمبر 9 بنتا ہے. اور اگر میں نمبر 9 کی کریکٹرسٹک بیان کروں تو یہ بہت ہی زیادہ تمام نمبرز میں سے سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے, اور علم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, روحانیت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ترقی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, کامیابی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ورک کو ساتھ لے کر چلیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے بالکل پازیٹیوٹی رہے گی. اس کے علاوہ اگر میں ایکویرینس کے حوالے سے بات کروں, کیپریکورنس کے حوالے سے بات کروں, تو یہاں پر اس سال میں ٹرانزٹ ہوگا, سیٹرن بھی ٹرانزٹ ہوگا, اور پائسز میں جائے گا ایکویریس. تو ان کے لیے تھوڑی نیگیٹو پوزیشن رہے گی. تھوڑی معاملات جو ہیں وہ وہم کی طرف جا سکتے ہیں, ہارڈ ورک میں تھوڑی کمی رہے گی. تو ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا کوشش کریں کہ اپنی کمیونیکیشن اور ہارڈ ورک دونوں پر فوکس کریں. سو اوور آل ان کے لیے تمام تر معاملات جو ہیں, ان کی لک جو ہے وہ ان کے ہارڈ ورک پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو کوشش کریں جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں, سفر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ان میں ان کو ہارڈ ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایکویرینس کے حوالے سے بات کروں تو فائنینشلی کافی ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی جتنی بھی فائنینشیل معاملات ہیں, گفتگو جو ہے وہ ان کی اپنی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طرح سے چاہے اپنی گفتگو کو مولڈ کر سکتے ہیں. سو کوشش کریں کہ پازیٹیو گفتگو رکھیں. اوور آل انصاف پر مبنی ہوگی ان کی گفتگو, انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیڈ کرتے ہوئے چیزوں کو نظر آ رہے ہیں. سو اوور آل کوشش کریں کہ اسی طرح سے لے کر چلیں. ان کے لیے تمام تر معاملات جو ہیں وہ بالکل پازیٹیو رہیں گے, اور نا امیدی اور ہرڈلس جتنی بھی ہیں ان کی لائف سے بالکل ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ پائسنس کے حوالے سے بات کروں تو ان کا لارڈ بھی جوپیٹر ہوتا ہے بیسکلی. سو جوپیٹر جو ہے بیسکلی جب بھی اگر نیگیٹو پوزیشن پر ہو تب بھی آپ کو پازیٹیوٹی دیتا ہے, کچھ لرننگ دے کر جاتا ہے.
سو اوورآل ان کے لیے بھی تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں اسپیشلی ان کے کیریئر سے ریلیٹڈ، ان کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، اوورآل بالکل پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ ایمان، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے، سو یو آل اسٹے ود اس۔